میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا 6واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سبق نواب سلطان جہاں بیگم کی زندگی پر مشتمل ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بھوپال کے نوابی خاندان کی ملکہ بنی اور انہوں نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے بڑے بڑے کام انجام دیے اور لوگوں کی کس طریقے سے انہوں نے مدد کی اور ان کی کس طریقے سے دیکھ بھال کی۔ نواب سلطان جہاں بیگم 9 جولائی سن 1858 کو موتی محل بھوپال میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی نانی سکندر جہاں بیگم آپ کی پیدائش پر بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ یہ بچی مجھے 7 لڑکوں سے زیادہ عزیز ہے۔ عزیز ہے، پیارا ہے یا پیاری ہے۔ ان کی والدہ کا نام نواب شاہ جہاں بیگم اور ان کے والد کا نام، والدہ ماں کو کہتے ہیں، اور ان کے والد کا مطلب فادر، پتا، اور ان کے والد کا نام نواب باقی محمد خاں تھا۔ نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال کی چوتھی خاتون حکمراں تھیں۔ خاتون حکمراں کا معنی ہوگا لیڈی رولر، یعنی وہ عورت جو حکومت کرے۔ ان سے پہلے نواب قدسیہ بیگم، نواب سکندر بیگم اور نواب شاہ جہاں بیگم ریاست بھوپال کی نواب ہوئیں۔ نواب سلطان جہاں بیگم کی تعلیم و تربیت ان کی نانی نواب سکندر بیگم نے کی تھی، یعنی ان کی نانی نے ان کی تعلیم، ان کی شکشا، ان کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا اور اس کی دیکھ بھال کی، اور ان کی تربیت یعنی ان کی اپ برنگنگ، پالن پوشن بھی ان کی نانی نے کیا۔ صبح 5 بجے سے رات 8 بجے تک ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا۔ سلطان جہاں بیگم فجر کی نماز کے بعد ہوا خوری کے لیے جاتی تھیں۔ ہوا خوری یعنی صبح میں گھومنے کے لیے نکلتی تھیں، جسے ہوا خوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے جاگنگ کہا جاتا ہے۔ اگر مارننگ ہے تو مارننگ ٹائم، یا پھر ایوننگ واک شام میں۔ گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی سیکھتی تھیں۔ پھر مختلف استادوں سے انہوں نے اردو، حساب بولے تو میتھمیٹکس، فارسی، انگریزی اور پشتو کی تعلیم حاصل کی۔ پشتو ایک زبان جو پاکستان کے ایک علاقے میں بولی جاتی ہے۔ نواب سلطان جہاں کو بچپن سے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت اچھی مقرر بھی تھیں۔ مقرر یعنی تقریر کرنے والی بھی تھیں۔ 11 سال کی عمر میں بھوپال کی ولی عہدہ مقرر ہونے پر بھرے مجمع میں انہوں نے بے جھجک تقریر کی۔ ولی عہدہ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ یا کوئی نواب اپنی زندگی کے آخری وقت میں آنے والے اپنے نمائندے کو، ریپریزنٹیٹیو کو، جو اس کی ذمہ داری سنبھالے، اس کو نامزد کر دے، اس کو کہتے ہیں ولی عہد۔ تو ولی عہد مذکر یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ولی عہدہ یہاں ترکیب غلط ہے، ولی عہد ہوتا ہے یہاں مانا لفظ ولی عہد۔ بھوپال کی ولی عہد مقرر ہونے پر بھرے مجمع میں انہوں نے بے جھجک تقریر کی۔ ان کی صلاحیت ایبلٹی، اسکلز، ان کی صلاحیت سے ملکہ وکٹوریہ بھی دنگ تھیں، یعنی حیران تھیں، اور انہوں نے اپنی گود لی ہوئی بیٹی کا درجہ دیا۔ 1875 عیسوی میں ان کی شادی جلال آباد کے ایک اعلیٰ خاندان کے فرد نواب احمد علی خاں کے ساتھ ہوئی۔ نواب سلطان جہاں بیگم کی 5 اولادیں تھیں، یعنی 5 بیٹے بیٹیاں تھیں، جس میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ 1901 میں نواب شاہ جہاں بیگم کے انتقال کے بعد سلطان جہاں بیگم بھوپال کی حکمراں ہوئیں، یعنی انہوں نے جو ذمہ داری تھی وہ 1901 سے سنبھالنا شروع کی۔ اس وقت شاہی خزانے میں صرف 13,000 روپے تھے۔ اس کے باوجود
یعنی 13,000 روپے تھے. شاہی خزانہ جو تھا اس میں صرف 13,000 روپے تھے. اس کے باوجود نواب سلطان جہاں بیگم نے اپنے دور حکومت میں بھوپال کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی. تعلیم کے فروغ میں خاص دلچسپی لی. سلطان جہاں بیگم کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو جیسے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے بھوپال میں جبریہ بولیں تو لازمی یعنی اسینشیل تعلیم، اسینشیل ایجوکیشن کا قانون جاری کیا، جس میں کارکن کہتے ہیں ورکرز، کارندہ کام کرنے والا، جس میں کارکن گھر گھر جا کر اسکول جانے والی عمر کے بچوں کو اسکول لے کر آتے تھے. غریب طلباء کو غریب طلباء کو وظیفے جاری کیے. وظیفے بولے تو اسکالرشپ، مدد. ایک ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن یا پھر کوئی کمیٹی. ایک ٹرسٹ نواب سلطان جہاں بیگم انڈو سیمنٹ ٹرسٹ کے نام سے قائم کیا، جس سے بھوپال کے طلباء کو باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملی. نواب سلطان جہاں بیگم نے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کئی اسکول، مدرسے، پاٹھ شالائیں قائم کیں. بھوپال میں بے نظیر محل میں، یہاں ایک لفظ ہے الیگزینڈرا، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، کاف سے نہیں ہے، یہ گاف سے ہے. الیگزینڈرا اسکول قائم کیا اور عوام کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے محمد حمید اللہ خان کو بھی وہاں داخل کیا. بعد میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھیجا. نواب سلطان جہاں بیگم جدید علوم و فنون، علم کی جمع ہے علوم یعنی سائنس اور گیان، فنون یہ فن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسکل یا پھر کہہ سکتے ہیں کوئی ہنر. سائنس اور تکنیکی تعلیم کو تکنیکی تعلیم کو عام کرنے کی خواہش مند تھیں، یعنی ان کی آرزو تھی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کیا بولتے ہیں عام ہو. انہوں نے بھوپال میں ایڈورڈ میوزیم قائم کیا جو اس وقت سینٹرل انڈیا کا پہلا میوزیم تھا. ساتھ ہی سلطانیہ اسکول، منٹو ہال، حمیدیہ لائبریری اور کئی اسکول بنوائے. جب وہ حج کو گئیں تو وہاں بھوپال کے لوگوں کے حج کے دوران ٹھہرنے کے لیے مکہ اور مدینے میں رباط بنوائیں. رباط کہتے ہیں سرائے کو، وہ سرائے یعنی مسافر خانہ کہا جا سکتا ہے اس کو، جہاں لوگ جا کر ٹھہرتے ہیں، مسافر لوگ، اجنبی لوگ قیام کرتے ہیں. انہیں لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی ترقی کی بہت فکر رہتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کی ترقی سے ہی ملک و قوم کی ترقی ممکن ہے. یعنی ان کی یہ سوچ تھی کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو لڑکیوں کو ترقی یافتہ بنانا ہوگا، انہیں صحیح تعلیم دینی ہوگی، کیونکہ ان کے ذریعے آنے والی نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. انہوں نے لڑکیوں کی سماجی اور عملی ترقی کے لیے، سماجی کہتے ہیں سماجی ترقی سوشل ڈیولپمنٹ، عملی ترقی پریکٹیکل ڈیولپمنٹ، اور عملی ترقی کے لیے بہت سے قدم اٹھائے. جیسے دستکاری سکھانے کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا، دستکاری ایمبرائڈری جو ہاتھ سے کڑھائی ہوتی ہے جس میں. اور بھوپال میں خواتین کے ذریعے، خواتین یہ خاتون کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، خواتین کے ذریعے بنائی گئی زردوزی کی چیزوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ، زردوزی وہ کپڑا جس پر طرح طرح کے نقش، طرح طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں یا ان پر الگ الگ طریقے سے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، ان چیزوں کی نمائش کے ساتھ، نمائش ایگزائبیشن، دکھاوٹ یعنی کسی چیز کو کسی جگہ رکھ کر اس کا پرچار کرنا، ان کے فروخت کرنے کا بندوبست بھی کیا.
آج بھوپال کے زری کے کام کے پرس اور بٹوئے دور دور تک مشہور ہیں۔ نواب سلطان جہاں بیگم نے خواتین کے لیے باب عالی میں، باب معنی ہوتا ہے دروازہ، عالی معنی ہوتا ہے بلند، باب عالی میں لیڈیز کلب قائم کیا، یعنی محل کے ہی آس پاس ایک باب عالی نام سے کوئی مقام تھا، کوئی جگہ تھی جس میں لیڈیز کلب قائم کیا، اور لیڈیز کلب میں جس میں وہ خود بھی شرکت کرتی تھی۔ یہاں ادبی جلسے، ادبی جلسے کا مطلب ہوتا ہے وہ جلسہ جس میں کسی بھی زبان کے لٹریچر کے بارے میں گفتگو ہو، اور انڈور گیمز ہوتے تھے، اور انڈور گیمز وہ گیم جو گھروں میں کھیلے جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے پری بازار بنوایا جہاں خریدار اور دکاندار دونوں عورتیں ہوتی تھیں، یعنی عورتوں کی حفاظت اور ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کا تفریح کے لیے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وقت انہوں نے اتنے اہم کام انجام دیے تھے۔ نواب سلطان جہاں بیگم نے بھوپال کی خواتین میں بیداری پیدا کی اور انہیں زمانے کے ساتھ چلنا سکھایا۔ پردے میں یورپ کا سفر کر کے انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کا لوہا کنگ جارج اور لارڈ کرزن نے بھی مانا۔ نواب سلطان جہاں بیگم 10 سال یعنی سن 1920 عیسوی سے 1930 عیسوی تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی چانسلر بھی رہیں۔ وہ دنیا میں کسی یونیورسٹی کی پہلی خاتون چانسلر تھیں۔ وہ رعایا کو شخصی آزادی دینے کے حق میں تھیں۔ رعایا یعنی عوام، پیپل، لوگ، جنتا کو شخصی آزادی کا مطلب ہوتا ہے پرسنل انڈیپینڈنس۔ وہ رعایا کو شخصی آزادی دینے کے حق میں تھیں، یعنی پرسنل فریڈم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، شخصی آزادی، پرسنل فریڈم، اٹ از بیٹر۔ انہوں نے بھوپال میں جمہوری انداز کی حکومت کی بنیاد رکھی، لیجسلیٹو کونسل قائم کی۔ لیجسلیٹو کونسل کا مطلب ہوتا ہے وہ جماعت جو قانون بناتی ہے اور نافذ کرتی ہے، جس میں عوام کے نمائندے شامل کیے جاتے تھے۔ بھوپال کے ہندو اور مسلمانوں کو 2 آنکھوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ یکساں طور پر کوشاں رہتی تھیں۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو انہیں اچھی حالت میں لانا۔ اگر وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے بری حالت میں ہیں تو انہیں ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا، ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیں۔ اگر وہ فائنینشیل اعتبار سے بہت زیادہ ویک ہیں تو انہیں ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جس سے وہ اکنامیکل کنڈیشن اپنی امپروو کر سکیں۔ یہ ہر وقت اور ہر دور میں رولر جو ہوتا ہے، حکمراں جو ہوتا ہے، جو حکومت کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کے حق میں۔ وہ یکساں طور پر کوشاں رہتی تھیں۔ یکساں طور پر یعنی برابر، یعنی دھرم کی بنیاد پر، دھرم کے آدھار پر وہ یہ تفریق نہیں کرتی تھیں کہ ایک دھرم کے لوگ زیادہ ترقی پالیں اور دوسرے دھرم کے لوگ اس سے کم رہیں۔ ایک خاتون حکمراں ہونے کے باوجود نواب سلطان جہاں بیگم کو تصنیف و تالیف سے بہت دلچسپی تھی۔ تصنیف و تالیف یہاں 2 لفظ ہیں۔ تصنیف معنی ہوتا ہے کسی بھی کتاب کو لکھنا، اپنے آپ سے کوئی کتاب لکھنا، اور تالیف بھی کتابوں کو ترتیب دینے کا، یعنی الگ الگ جگہ سے کچھ لوگوں کا مواد اکٹھا کرنا اور اسے ایک کتابی شکل دے دینا، وہ تالیف کہلاتا ہے۔ بھوپال کی تاریخ ترتیب دینے کے علاوہ، یعنی انہوں نے بھوپال کی تاریخ بھی ترتیب دی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق کئی کتابیں مرتب کیں۔ کئی کتابیں منظر عام پر آئیں جو لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق تھیں۔ کھانا پکانا، ہوم نرسنگ یعنی امور خانہ داری، امر کی جمع ہے امور جس کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، خانہ مانے گھر، داری مانے ہوتا ہے خانہ داری، گھر سے متعلق، امور خانہ داری وہ معاملات جو گھروں میں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ہوم نرسنگ کا آسان ترجمہ ہوتا ہے امور خانہ داری۔ باغبانی یعنی باغ
میں پودے وغیرہ لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پانی دینا وقت پر، بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت وغیرہ موضوعات پر، یعنی ایسے موضوعات پر ان کی تقریباً 41 کتابیں ہیں۔ انہوں نے ایک اخبار ظل السلطان کے نام سے جاری کیا، ایک اخبار بھی انہوں نے جاری کیا۔ سلطان جہاں بیگم نے بھوپال میں پریس قائم کیا، پریس جس پر کتابیں چھپتی ہیں۔ انہوں نے متعدد کتابوں کے اردو میں ترجمے کروائے، متعدد یعنی مینی، کئی ایک، اور ہندوستان کے مختلف مقامات کے ادیبوں کی مالی امداد کی۔ ادیب کی جمع ہے ادیبوں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کے ساہتیہ سے جڑا ہوا شخص، ساہتیہکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ مالی امداد کی، جس میں علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی بہت مشہور ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کی چھپنے پر یا اس کتاب کے منظر عام پر لانے کے لیے انہوں نے پیسوں کی مدد کی۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ ان کو مصوری کا بھی بہت شوق تھا، مصوری کا بھی بہت شوق تھا۔ مصوری کہتے ہیں مصوری کا بھی بہت شوق تھا۔ مصوری کہتے ہیں پینٹنگ، تصویر بنانا۔ وہ قدرتی مناظر کی بڑی دلکش تصویریں بناتی تھیں۔ نواب سلطان جہاں بیگم کے دو بیٹوں نواب نصر اللہ خان اور نواب عبید اللہ خان کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ شہزادی آصف جہاں اور بلقیس جہاں کم عمر میں ہی دنیا سے کوچ کر گئیں مطلب ختم ہو گئیں، انتقال ہو گئے۔ سلطان جہاں بیگم نے 1926 میں اپنے چھوٹے بیٹے صاحبزادہ نواب محمد حمید اللہ خان کو بھوپال کا تخت و تاج سونپ دیا۔ سن 1929 میں گاندھی جی نے بھوپال دورے کے دوران ان کی بہت تعریف کی اور ان کے لیے اجتماعی دعا بھی کی۔ اجتماعی دعا کہتے ہیں گیدر ہو کر، اکٹھے ہو کر کے، گیدرنگ پریئر جو کرتے ہیں لوگ اکٹھے ہو کر کسی کے لیے دعا کریں، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ لندن کی ٹائم میگزین نے انہیں اپنے کور پیج پر جگہ دی اور انہیں کوئین وکٹوریہ آف انڈیا کا خطاب ملا۔ نواب سلطان جہاں بیگم کا 12 مئی 1930 عیسوی کو انتقال ہو گیا۔ انہیں بھوپال میں صوفیہ مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا۔ صحن کہتے ہیں آنگن، مسجد کے آنگن میں دفن کیا۔ ان کے انتقال پر کسی شاعر نے کہا، جو یہ سچ ہے کہ اچھے لوگ دنیا میں نہیں مرتے، جو یہ سچ ہے کہ اچھے لوگ دنیا میں نہیں مرتے، تو سلطان جہاں زندہ ہیں جب تک ہے جہاں باقی۔ سلطان جہاں زندہ ہیں جب تک ہے جہاں باقی، یعنی جب تک دنیا باقی تب تک وہ اپنے کاموں کی وجہ سے زندہ سمجھی جائیں گی، یعنی یاد کی جائیں گی۔ اس کہانی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہمیں ذمہ داری ملتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، اگر ہمیں ذمہ داری ملتی ہے تو ہمیں اپنے ان لوگوں کے بارے میں جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، کس طریقے سے ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور کس طرح ایمانداری دکھاتے ہوئے اور ایمانداری اپناتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ انسانی طور پر پیش آنا چاہیے۔ کیونکہ ہمیشہ ایک ذمہ دار کی اپنی ذاتی خواہشات جو ہوتی ہیں، اسے اپنی ذاتی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے دوسروں کی خوشحالی کے لیے۔ مشق، یہاں الفاظ معنی ہیں، لفظ اور معنی۔ حکمراں معنی ہوگا حکومت کرنے والا۔ مقرر اور مقرر دو لفظ ہیں، رے پر زبر ہو، مقرر معنی ہوگا طے ہونا یعنی فکس ہونا۔ مقرر رے کے زیر کے ساتھ معنی ہوگا تقریر کرنے والا یا تقریر کرنے والی۔ ولی عہد جانشین، وارث۔ فروغ بڑھاوا دینا۔ جبریہ زبردستی۔ کارکن کام کرنے والا۔ وظیفہ مالی امداد۔ جدید اس کا معنی ہے نیا۔ لیجسلیٹو کونسل قانونی طور پر بنائی گئی کونسل یا ودھان سبھا۔ نمائندے کسی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اپنا کوئی آدمی بھیجنا۔ تصنیف لکھی ہوئی کتاب۔ تالیف مختلف مضامین کو ایک کتاب میں جمع کرنا۔
इंडोर गेम्स, हॉल में खेले जाने वाले खेल। बेदारी, होशियारी, शऊर, आगाही। तरतीब, इसका माना होता है मुसलसल, तवातुर, लगातार, कंटिन्यू। मौजूआत, जमा मौजू, इसका माना है मौजूआत, इसका माना है मज़ामीन, और इसका वाहिद होता है मौजू, यानी मौजू की जमा है ये, इसका माना है मज़ामीन। ज़िल्लुल सुल्तान, बादशाह का साया, इस नाम का एक अखबार नवाब सुल्तान जहां बेगम ने जारी किया था। नंबर 1, अब बताइए नवाब सुल्तान जहां बेगम की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आपने अगर अच्छे से ये सबक पढ़ा है तो बताने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सवाल नंबर 2, नवाब सुल्तान जहां किस यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर बनी। बहुत आसान सा जवाब है, आप इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। तालीम के बारे में सुल्तान जहां का क्या कहना था, और इसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने तालीम के मुतालिक क्या कहा था। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने ख़वातीन के लिए कौन सा क्लब कायम किया था, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, नवाब सुल्तान जहां के बेटों और बेटियों के नाम बताइए, यानी सबके नाम आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, नवाब सुल्तान जहां बेगम का इंतकाल कब हुआ और उन्हें कहाँ दफन किया गया। सवाल नंबर 7, मलिका विक्टोरिया ने उन्हें क्या दर्जा दिया और लंदन की टाइम मैगजीन ने उन्हें क्या खिताब दिया। पॉइंट नंबर 2, हिस्सा नंबर अलिफ, सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की पहली खातून हुक्मरां थी, ये सही है या गलत। अगर सही है तो आप सही का निशान लगाएंगे, गलत है वो गलत का। उनकी नानी नवाब सिकंदर बेगम ने उनकी तालीम अपने जिम्मे ली थी, अगर ये सही है तो आप ऊपर सही का टिक कर देंगे सामने, और अगर गलत है तो गलत का निशान। नवाब सुल्तान जहां बेगम की 2 औलादें थी, ये सही है या गलत। अगर सही है तो आप सही का टिक कर दें, अगर गलत है तो आप गलत का निशान लगा दें। अमीर तालिब इल्मों के लिए वजीफे मुकर्रर किए, अगर ये सही है तो सही का निशान लगाएं, गलत है तो फिर गलत का निशान। पॉइंट नंबर 2 के झेल में आता है हिस्सा बे, खाली जगह पुर कीजिए। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए क्या लिखी, किताबें लिखी। उन्होंने इस जगह यानी इसमें क्या कायम किया, इस नाम का स्कूल कायम किया। उनके छोटे बेटे का नाम क्या था, आप वो लिखेंगे बीच में। उन्होंने ज़िल्लुल सुल्तान के नाम से एक अखबार जारी किया, या ये भी कह सकते हैं नवाब सुल्तान जहां बेगम ने ज़िल्लुल सुल्तान के नाम से एक अखबार जारी किया। उनको किसके सहन में दफनाया गया, जाहिर सी बात है आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 3, कवाइद, अलिफ यानी हिस्सा अलिफ में फाइल। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, जैसे हामिद लिख रहा है, नगमा पढ़ रही है। इन जुमलों में हामिद और नगमा फाइल है। फाइल बना है फेल से, जिसका माना है काम, और फाइल काम करने वाला। तो जो कोई भी काम करने वाला यानी जो लफ्ज बताएगा कि ये काम करने वाला है वो फाइल कहलाएगा। जाने वाला, तो जो जाने वाला वो फाइल है। आने वाला, जो आने वाला वो फाइल है। यानी जो काम को अंजाम दे, जो किसी भी एक्शन को, किसी भी चीज, किसी भी काम को करे, तो वो क्या होगा, फाइल कहलाएगा। नीचे दिए गए जुमलों से फाइल छांट कर लिखिए। आप देखें यहाँ कुछ जुमले दिए हुए हैं, 6 जुमले दिए हुए हैं, इनमें से आप फाइल छांट कर लिखें। रशीदा खाना खा रही है, तो कौन खाना खा रही है, रशीदा। लड़की दौड़ रही है, गाय घास खा रही है। उस्ताद पढ़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, शहजादी बाग में सैर करती है। इनमें से आप फाइल छांट कर लिखेंगे, जो फाइल है उसको आप छांट लें और यानी पिक कर लें, और फिर उसको आप दूसरी जगह लिख सकते हैं। अमली काम, भोपाल की मशहूर इमारतों और पार्कों के नाम मालूम कीजिए और लिखिए, यानी आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुल्तान जहां बेगम की लिखी किताबों को तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाइए।